الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی اس درود پاک کی محفل میں آپ کو ایک درود پاک، یہ تمام درود پاک کی اسماء جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ الہامی کشفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے جو لوگ مشرف ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے ہیں، اور وہ اپنے کو درود کا نام مختلف ناموں سے، درود تاج، درود لکھی، درود ماہی، درود قرآنی، جتنے بھی درود بتائے ہیں، درود پسندیدہ، درود نور، تو اسی طرح درود قرآنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ بعدد ما فی جمیع القرآن، بعدد ما فی جمیع القرآن حرفاً حرفاً و بعدد کل حرف الفاً الفاً، بعدد ما فی جمیع القرآن حرفاً حرفاً و بعدد کل حرف الفاً الفاً، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحابہ۔ اس درود پاک کو صبح شام دوپہر جتنا مرضی اپنی پسند کے مطابق، اپنی فرصت کے مطابق تعداد مقرر کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں۔ اس درود پاک کے پڑھنے سے دنیا اور دین کے اندر بندے کو ہر کامیابی ملتی ہے، ہر بیماری سے شفا ملتی ہے، ہر رکاوٹ اور ہر بندش سے بندے کو نجات ملتی ہے، ہر جادو اور جنات سے، ہر کالے اور پیلے نیلے جو جادو کے نام رکھے ہوئے لوگوں نے، ان سب سے نجات ملتی ہے۔ بات آ جاتی ہے اعتقاد پہ اور یقین پہ۔ آپ اپنے اعتقاد کو، اپنے یقین کو جتنا پختہ رکھیں گے، جتنا محکم رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ فوائد آپ حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں۔ اللہ کو جیسا گمان کرو گے نا تو اللہ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ احادیث میں ایک بہت لمبا چوڑا واقعہ بیان ہے۔ ایک بندہ جو گناہ گار تھا یا نیکوکار تھا، لیکن اس نے کثر نفسی کرتے ہوئے یا حقیقت میں اس نے بیان کیا کہ میرے بیٹو، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو پانی میں بہا دینا، ہوا میں اڑا دینا۔ اس کو اپنے گناہوں پہ ندامت آ گئی۔ حدیث ہے، حقیقت ہے، استعارتاً ہے، تمثیل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان سے ہے۔ جب وہ مر گیا تو بیٹوں نے ایسے ہی کیا، اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا، لاش کو جلا کر پانی میں بہا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون سی بعید ہے بات؟ ان اللہ یأتی، اللہ لے آتا ہے جہاں کہیں سے بھی ہو، لطیف خبیر، وہ لطیف اور خبیر ہے، مثقال ذرۃ، اتنی باریک سے باریک چیز کو بھی لا کھڑا کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جبکہ پہلی بار اس نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس کے پاس کوئی ماڈل تھا، کوئی نمونہ تھا، کوئی نقشہ تھا، تو بہرحال کیا کر دیا؟ بہا دیا۔ اللہ نے اس کو لا کھڑا کیا مجسم شکل میں۔ پہلا سوال یہ کیا، میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ الہ العالمین ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ مجھے کیا پتا تھا تو میری راہ کو ہوا میں، تو میری راہ کو پانی کے اندر بہی ہوئی کو بھی جمع کر کے واپس مجھے لا کھڑا کر دے گا۔ میں تو ڈر اور خوف کی وجہ سے ایسا کر رہا تھا، تیرے سامنا کرنے سے میں ڈر رہا تھا، شرمندہ تھا، ندامت زدہ تھا، تو میں نے تو اب ایسا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے اسے کہا، جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، ستار ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اس سے ڈرنا، اس کا خوف رکھنا، اور اس کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر جتنا آنسو بھی آنکھوں سے نکل جائے تو یہ 7 سمندروں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان اسماء کو، ان درودوں کو پڑھنے اور ان کو آگے شیئر کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہر بندہ جس تک کوئی درود نہ پہنچا ہو، صرف اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد درود ابراہیمی پڑھتے ہوں،
تو تاکہ وہ مختلف درودوں کا کم از کم نام تو سیکھ لیں، پڑھنا تو دور کی بات ہے، نام تو سیکھ لیں۔ درود ابراہیمی کو پڑھنا بہت فضیلت ہے، ایک دفعہ پڑھنے سے 3 دن تک گناہ نہیں لکھے جاتے، یہ بھی آپ کو بتاؤں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی، بغیر کسی کے طنز کے، اعتراض کے۔ ہم نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، کسی کے باپ دادا پہ نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اس کو گالی کی طرح لگے۔ سچ کہتا ہوں، ہم کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، سو کے پڑھیں، جیسے پڑھیں۔ ہمارا نبی ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولیٰ ہے، ہمارا نبی ہے، کسی کو کیا۔ جسے احمد رضا خان صاحب نے فرمایا، دیو کہ بندوں سے ہمیں کیا غرض، ہم تو عبد مصطفیٰ ہیں، پھر تجھ کو کیا، ہم سے راضی ہے خدا، تم سے راضی ہے دیو تو ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا تو پھر تجھ کو کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔